ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। दुनिया ने हजारों साल से तशद्दुद को रोकने की कोशिश की, जबकि भारत ने अदम तशद्दुद की ताकत को मुतारिफ कराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब पर मिशन युवा स्कीम का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हाथों आगाज। कहा, मिशन जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में होगा मददगार साबित। जम्मू कश्मीर के हर घराने को एक फैमिली आईडी फराहम करने के अमल के तौर तरीकों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर में आज चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग मुनक्कद। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गुज़श्ता रात एक सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हजारों बरस से अपने आफाकी नजरियात, फलसफे और हिकमत की वजह से लाजवाल है। नई दिल्ली में आज आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे कदीम जिंदा तहजीब है और लाजवाल फलसफा मुल्क के बाबाओं, गुरुओं, संतों और आचार्यों में पिन्हा है। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री विद्यानंद जी ने अपनी जिंदगी को महज रूहानी रियाजत तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि उसे मुआशरे और सकाफत की तामीर का एक ताकतवर वसीला बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की और मीरास दोनों को अपनाते हुए आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसी अज़्म के साथ सरकार मुल्क के सकाफती और मजहबी मकामात को तरक्की दे रही है। मोदी ने कहा कि दुनिया ने हजारों साल तक तशद्दुद के साथ तशद्दुद को रोकने की कोशिश की, जबकि भारत ने अदम तशद्दुद की ताकत को मुतारिफ कराया। खबरें जारी हैं, ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर, खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार खित्ते के नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। श्रीनगर में आज मुनक्कदा एक तकरीब पर मिशन युवा का आगाज करने के मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि यह प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने नौजवानों को यकीन दिलाया कि इस स्कीम की बदौलत वो नौजवानों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने का अपना वादा पूरा करेंगे। मिशन युवा लॉन्च करने के मौके पर कई वज़रा और अफसरान भी मौजूद रहे। वज़ीर आला ने कहा कि मिशन युवा के तहत आइंदा 5 साल में जम्मू कश्मीर में 1,37,000 एंटरप्राइजेज कायम करके 4,25,000 जॉब फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने भी नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कई स्कीमें राइज कर दी, ताहम इस स्कीम की बदौलत वो हदफ हासिल किया जा सकता है जिसका ख्वाब नौजवानों ने देखा है। जल शक्ति और जंगलात के वजीर जावेद रैना ने आज एमएलए लालचौक के हमरा पांता चौक में कायम यात्री निवास का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वहां श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों की सहूलत के लिए वहां पीने के पानी की सप्लाई के इंतजामात का खास तौर पर जायजा लेते हुए जल शक्ति के चीफ इंजीनियर और दीगर अफसरान से इस बारे में किए गए इकदाम की जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर के महकमे जंगलात ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के अमल में दाचीगाम वाइल्ड लाइफ पार्क के लिए 92.97% का स्कोर हासिल किया है। वज़ीर जंगलात जावेद अहमद राना ने महकमा वाइल्ड लाइफ की इस कामयाबी पर उसकी सताइश की है। इस अमल में दाचीगाम कौमी वाइल्ड लाइफ पार्क मुल्क के 438 महफूज मकामात में से अव्वल नंबर पर आई है। वजीर ने खित्ते की सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ देकर इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई। ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में लैंड रिकॉर्ड्स के जारी डिजिटाइजेशन के अमल का जायजा लेने के लिए बुलाई गई थी। मीटिंग में महकमे माल और महकमे कानून के सेक्रेटरियों के अलावा डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स ने भी शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने मीटिंग में वर्चुअली अपने दफातर से ही शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि जमीनी रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से डिजिटाइज करने के अमल में शिफाफियत से काम लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ और
ریونیو افسران کے درمیان بہتر تال میل سے ریکارڈ میں غلطیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ضلع ترقیاتی کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے اضلاع میں ڈیٹا انٹری سینٹرز قائم کر کے ان میں تمام ضروری سہولیات میسر کرائیں. جموں کشمیر کے ہر گھرانے کو ایک فیملی آئی ڈی فراہم کرنے کے عمل کے طور طریقوں کا آج چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے ایک میٹنگ میں جائزہ لیا. اس اقدام کا مقصد عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ مختلف محکموں کی پلاننگ اور مانیٹرنگ عمل میں شفافیت لانا ہے. میٹنگ میں مختلف محکموں کے اعلی افسران نے شرکت کی. میٹنگ میں بتایا گیا کہ موجودہ وقت میں جو مشکلات لوگوں کو سرکاری اسکیموں سے استفادہ کرنے میں پیش آتی ہیں وہ فیملی آئی ڈی جاری کرنے سے دور ہوں گی. ٹنگ مرگ میں آج ایک عوامی دربار کا انعقاد ہوا. اس دربار میں ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ، اے سی ڈی بارہمولہ مدثر احمد اور مختلف محکموں کے افسران موجود رہے. دربار کے موقع پر لوگوں نے اپنے اپنے علاقائی مسائل ممبر اسمبلی اور افسران کے سامنے رکھے. ایم ایل اے فاروق احمد شاہ نے اس موقع پر لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے گا. ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی نے آج لت پورہ لفٹ اریگیشن اسکیم اور میکڈم بچھانے کے کام کا جائزہ لیا. انہوں نے لت پورہ کا دورہ کر کے وہاں حال ہی میں انسٹال کیے گئے واٹر پمپوں کا معائنہ کیا. انہوں نے زمینداروں کی سہولت کے لیے آبپاشی اسکیموں کے بہتر کام کی ضرورت پر زور دیا. موصوف میں حلقہ انتخاب میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور پبلک سروس ڈیلیوری کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے عزم کا ارادہ کیا. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ منظور احمد قادری نے آج سب ڈویژنل میجسٹریٹ سنبل مرتضی احمد کے ہمراہ سب ڈویژن سنبل کے مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے محرم الحرام کے پیش نظر ان مقامات پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے وہاں انتظامیہ کمیٹیوں سے بھی بات کر کے زائرین کو بہم سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ایام متبرکہ کے دوران پانی اور بجلی کی بلا خلل سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں. خبریں جاری ہیں، پھر ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس واحد جماعت ہے جس نے ہر مشکل موڑ پر جموں کشمیر کے عوام کے حق میں بات کی ہے. وہ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پارٹی لیڈران اور عہدیداروں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت عوام کو ہر سطح پر راحت پہنچانے کے لیے کام کرتی آئی ہے. اس موقع پر پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار اور پارٹی کی خواتین ونگ کی صوبائی صدر انجینئر سبیحہ قادری بھی موجود تھیں. اس دوران ایم ایل اے حضرت بل سلمان ساگر نے اپنے حلقہ انتخاب کے مختلف امام بارگاہوں کا دورہ کر کے وہاں محرم الحرام کی مقدس تقریبات کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. جموں کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے آج سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا. تقریب کی صدارت پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کی. تقریب پر جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع سے تعلق رکھنے والے منظور احمد ماگرے اور حنا سلطان نے اپنے کئی ساتھیوں سمیت اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی. ان لیڈران کا پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کام کرتی رہے گی. انہوں نے سری نگر کے دورے پر آنے والے پارلیمانی ڈیلیگیشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک میں یہ پیغام جائے گا کہ وادی کشمیر سیاحوں کے لیے محفوظ جگہ ہے. سری نگر میں آج منشیات کے خلاف ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. پروگرام کا اہتمام حنفیہ مسجد مائسومہ بنڈ نے کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے اشتراک سے کیا تھا. اس بیداری پروگرام میں مقامی لوگوں کے علاوہ نامور اسلامی اسکالروں نے شرکت کی. پروگرام کے موقع پر معروف اسلامی اسکالر حضرت مولانا گلزار احمد شیدائی بھی مقررین میں شامل رہے. پروگرام کے دوران مقررین نے منشیات کے استعمال کے مضر اثرات اور اس سے سماج پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں حاضرین کو جانکاری فراہم کی. لنگیٹ کپواڑہ میں آج خون کے عطیے سے متعلق ایک کیمپ منعقد ہوا. کیمپ کا اہتمام انڈین ریڈ کراس سوسائٹی ضلع کپواڑہ نے 30 راشٹریہ رائفلز کے اشتراک سے کیا تھا. کیمپ کے دوران فوجی جوانوں اور مقامی لوگوں نے 50 پوائنٹ سے زیادہ خون عطیے کے طور پر دیا. اس موقع پر ریڈ کراس سوسائٹی کشمیر کے ٹریجرر جی قریشی بھی موجود رہے. جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور مانسبل ڈرامیٹکس صفا پورہ کے اہتمام سے آج وادی کے معروف ڈرامہ نگار اور قلمکار مرحوم شوکت شہری کو
کی پہلی برسی پر سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب کا مقصد مرحوم قلمکار کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ تقریب کی صدارت دوردرشن کیندر سری نگر کے سابق سربراہ شبیر مجاہد نے کی۔ ایوان صدارت میں معروف فلم ساز اور اداکار عیاش عارف اور فیاض دلبر بھی موجود رہے۔ اس موقع پر مرحوم شوکت شہری کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سری نگر میں آج ادبی سنگت کشمیر کے اہتمام سے ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب پر معروف گوجری قلمکار غلام دین طاہر کی تصنیف کردہ کتاب لیک سایہ اور ڈاکٹر نصیر الدین بارو کی کتاب کہوں جی سنیں کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب پر کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکریٹری عادل سلیم مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ تقریب میں کئی نامور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔ 26 جون کو جامعہ اسلامیہ مہاراج پورہ سوپور کے بلال نامی طالب علم نہانے کے دوران دریا میں ڈوب گئے تھے۔ پولیس، ایس ڈی آر ایف اور مارکوس کی جاری کوششوں کے نتیجے میں 3 دن کے بعد ان کی لاش دریا سے برآمد کی گئی۔ لاش کو قانونی لوازمات پورا کرنے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس دوران سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گزشتہ رات پیش آئے ایک سڑک کے حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب جموں سے سری نگر آ رہی ایک ٹرک نچلانا کے قریب سڑک سے لڑک کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں دونوں ٹرک ڈرائیور اور ہیلپر جاں بحق ہوئے۔ دونوں کی لاشیں قانونی لوازمات پورا کرنے کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بانیہال منتقل کی گئی ہیں۔ ڈرائیور کی شناخت ادھمپور کے راجو کے طور پر ہوئی ہے۔ وادی کے بلند پائے ولی کامل حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا 965واں عرس مبارک منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع سعید کدل میں ختمات المعظمات، درود اذکار اور مولد خوانی کی روح پرور مجالس آراستہ ہوئیں۔ ادھر آج حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش قطب الدین پورہ میں بھی شہدائے کربلا کو خراج عقیدت ادا کرنے کی غرض سے روح پرور مجلس کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر علماء کرام نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر روشنی ڈالی۔ ٹریفک پولیس سٹی سری نگر نے محرم الحرام کے جلوسوں کے پیش نظر کچھ ہدایات جاری کی ہیں۔ ایس ایس پی ٹریفک سٹی سری نگر اعجاز احمد نے اس سلسلے میں تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کی 30 تاریخ کو رہنواری حضرت بل سڑک پر ٹریفک لال چوک سے حضرت بل جانے والی گاڑیاں خانیہ، دستگیر صاحب، چھٹی پادشاہی، نوہٹا حول اور لال بازار سے ہوتے ہوئے حضرت بل کی طرف جائیں گی، جبکہ حضرت بل سے لال چوک آنے والی گاڑیاں صدر بل لال بازار کا راستہ اختیار کریں گی۔ اور موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق 2 جولائی تک کشمیر صوبے کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش اور تیز ہوائیں چلنے، جبکہ جموں صوبے کے کچھ علاقوں میں درمیانہ درجے کی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔